اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی جماعت صحابہ عطا کی۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا۔ سب سے پہلے مردوں میں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے، عورتوں میں سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لائی، بچوں میں سے شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے، غلاموں میں سے حضرت زید ایمان لائے۔ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ابتدائی دور ہے، ابھی دین کی دعوت پھیلنا ہی شروع ہوئی۔ کفار مکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیفوں کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر انہوں نے ظلم کرنا شروع کر دیے۔ ایک دن ایسا آیا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کفار مکہ نے گھیرے میں لیا ہوا ہے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مار رہے ہیں۔ ایک بدبخت نے کپڑا لیا، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک میں ڈالا اور آقا کو کھینچنا شروع کیا۔ کسی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا، ابو بکر آپ کے یار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار فلاں مقام پر تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر جس حالت میں تھے اٹھ کے دوڑ پڑے، دیکھا کہ لوگ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کپڑے کے ذریعے کھینچ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس کافر کے ہاتھ کو پکڑ کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو وہاں سے چھڑوایا اور کہنے لگے، تم اس شخص کو مارتے ہو جو کہتا ہے اللہ ایک ہے، تم اسے مارتے ہو جو کہتا ہے مجھ پر قرآن اترتا ہے، تم اس شخص کو تکلیف پہنچاتے ہو جس نے آج تک تمہاری امانتوں میں خیانت نہیں کی، تم اس آدمی کو تکلیف پہنچاتے ہو جسے کل تک تم صادق اور امین کہتے تھے۔ جب کفار نے دیکھا یہ کون شخص آیا جس نے ہماری طاقت کے آگے طاقت کا استعمال کیا، یہ کون شخص آیا جو ہمارے سامنے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو گیا، یہ کون شخص آیا جو ہماری جرت کو للکار رہا ہے، انہوں نے گویا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو چھوڑا، حضرت ابو بکر صدیق کو مارنا شروع کر دیا، اور حضرت ابو بکر صدیق کو اس طرح مارا کہ حضرت ابو بکر صدیق بے ہوش ہو گئے۔ اتنا مارا جب حضرت ابو بکر صدیق کو گھر لایا گیا، اگر حضرت ابو بکر صدیق کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو ابو بکر صدیق کے سر کے بال بھی ہاتھوں میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ابو بکر بے ہوش ہیں۔ ہوش آنے پر والدہ نے دوائی پیش کی، دودھ پیش کیا، لیکن ابو بکر صدیق نے جب ہوش میں آئے تو ان کی زبان پر پہلے الفاظ یہ تھے کہ مجھے بتایا جائے کہ میرے محمد کا کیا حال ہے، مجھے بتایا جائے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کس حالت میں ہے۔ والدہ نے کہا، آپ ابھی ہوش میں آئے ہیں، آپ دودھ پی لیجئے، آپ دوائی کھا لیجئے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی حال پوچھیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، میں اس وقت تک دودھ نہیں پیوں گا، میں اس وقت تک دوائی نہیں کھاؤں گا جب میں اپنی آنکھوں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکتا۔ اب ابو بکر کی والدہ پریشان ہے، میرا بچہ بے ہوشی کی حالت میں ہوش میں آیا، زبان پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے کلمے جاری ہیں، زبان پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ورد جاری ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ پریشان ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق کے محلہ میں ایک عورت رہا کرتی تھی جو اسی وقت خفیہ ایمان لا چکی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس وہ عورت تشریف لائی، آنکھوں میں کہنے لگی کہ محمد علیہ الصلاۃ والسلام ٹھیک حالت میں ہے، اللہ نے بہت کرم فرمایا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، جب تک میں اپنی آنکھوں سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا
دیدار نہیں کر لیتا، جب تک میں اپنی آنکھوں سے آقا کو دیکھ نہیں لیتا، پھر میرے اوپر کھانا بھی حرام ہے، میرے اوپر پینا بھی حرام ہے۔ گویا کہ ابو بکر صدیق کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے جایا گیا۔ جب نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا، جب نبی علیہ السلام نے اپنے دیوانے کو دیکھا، کون دیوانہ جس وقت نبی علیہ السلام کا سب انکار کرنے والے تھے، ابو بکر اقرار کرنے والا تھا۔ کون ابو بکر جب نبی علیہ السلام کو سب تکلیفیں پہنچانے والے تھے، ابو بکر ڈھال بننے والا تھا۔ کون ابو بکر جو نبی علیہ السلام کا پورا مکہ مخالف تھا، اس وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہونے والا ابو بکر۔ کون ابو بکر نبی علیہ السلام کا پہلا صحابی، کون ابو بکر نبی علیہ السلام پر ایمان لانے والا پہلا شخص، کون ابو بکر نبی علیہ السلام کا قرآن پڑھنے والا سب سے پہلے ابو بکر، کون ابو بکر نبی علیہ السلام کی دعوت کو مکہ کی گلیوں میں پھیلانے والا سب سے پہلا ابو بکر، کون ابو بکر نبی علیہ السلام کو کندھے پہ اٹھانے والا، 3 میل کی بلند پہاڑی چڑھنے والا، کون ابو بکر غار میں پہلے اتر کر غار کی صفائی کرنے والا، کون ابو بکر نبی علیہ السلام کا رات دن کا ساتھی ابو بکر، کون ابو بکر جو ہجرت کی رات نبی علیہ السلام کے ساتھ چلا، غار میں اترا، غار کی صفائی کی، اپنی پگڑی اتاری، سوراخوں کو بند کیا، اپنا کرتا اتارا، سوراخوں کو بند کیا، نبی علیہ السلام کے لیے اپنی جھولی کو بستر بنایا، اور نبی علیہ السلام کو آرام اپنی جھولی میں کروانے والا ابو بکر ہے، جس نے نبی علیہ السلام میں ہر دکھ ہر درد کا ساتھی بننے والا ابو بکر، وہ ابو بکر ہے جس نے نبی علیہ السلام کو سب سے پہلے، سب سے افضل، سب سے اچھا جان کر اپنے ایمان کی تصدیق نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر کروائی اور پہلا مسلمان بنا۔